بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ قلم کی قسم اور اس مضمون کی قسم جو فرشتے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے حبیب مکرم، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ پس ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ فلا تطع المكذبين۔ سو آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں۔ ودوا لو تدهن فيدهنون۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ بے جا نرمی اختیار کر لیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ ولا تطع كل حلاف مهين۔ اور آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا انتہائی ذلیل ہے۔ هماز مشاء بنمیم۔ جو تانا زن عیب جو ہے اور لوگوں میں فساد انگیزی کے لیے چغل خوری کرتا پھرتا ہے۔ مناع للخیر معتد اثیم۔ جو بھلائی کے کام سے بہت روکنے والا بخیل، حد سے بڑھنے والا سرکش اور سخت گنہگار ہے۔ عتل بعد ذلك زنیم۔ جو بد مزاج درست خو ہے، مزید برآں بد اصل بھی ہے۔ ان كان ذا مال وبنین۔ اس لیے اس کی بات کو اہمیت نہ دیں کہ وہ مالدار اور صاحب اولاد ہے۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جائیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ سنسمه على الخرطوم۔ اب ہم اس کی سونڈ جیسی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين۔ بے شک ہم ان اہل مکہ کی اسی طرح آزمائش کریں گے جس طرح ہم نے یمن کے ان باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم صبح و سویرے یقیناً اس کے پھل توڑ لیں گے۔ ولا يستثنون۔ اور انہوں نے انشاءاللہ کہہ کر یا غریبوں کے حصہ کا استثناء نہ کیا۔ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون۔ پس آپ کے رب کی جانب سے ایک پھرنے والا عذاب رات ہی رات میں اس باغ پر پھر گیا اور وہ سوتے ہی رہے۔ فأصبحت كالصريم۔ سو وہ لہلہاتا پھلوں سے لدا ہوا باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ فتنادوا مصبحين۔ پھر صبح ہوتے ہی وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے، ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين۔ کہ اپنی کھیتی پر سویرے سویرے چلے چلو اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون۔ سو وہ لوگ چل پڑے
اور وہ آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين کہ آج اس باغ میں تمہارے پاس ہرگز کوئی محتاج نہ آنے پائے، وغدوا على حرد قادرين اور وہ صبح سویرے پھل کاٹنے اور غریبوں کو ان کے حصے سے محروم کرنے کے منصوبے پر قادر بنتے ہوئے چل پڑے۔ فلما رأوها قالوا إنا لضالون پھر جب انہوں نے اس ویران باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم یقیناً راستہ بھول گئے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہے۔ بل نحن محرومون جب غور سے دیکھا تو پکار اٹھے نہیں نہیں بلکہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں۔ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ان کے ایک عدل پسند زیرک شخص نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کا ذکر و تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون سو وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم ملامت کرنے لگے۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين کہنے لگے ہائے ہماری شامت، بے شک ہم ہی سرکش و باغی تھے۔ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون امید ہے ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر دے گا، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون عذاب اسی طرح ہوتا ہے اور واقعی آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش وہ لوگ جانتے ہوتے۔ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں۔ أفنجعل المسلمين كالمجرمين کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح محروم کر دیں گے؟ ما لكم كيف تحكمون تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا فیصلہ کرتے ہو؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ إن لكم فيه لما تخيرون کہ تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم پسند کرتے ہو؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون یا تمہارے لیے ہمارے ذمے کچھ ایسے پختہ عہد و پیمان ہیں جو روز قیامت تک باقی رہیں، جن کے ذریعے ہم پابند ہوں کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جس کا تم اپنے حق میں فیصلہ کرو گے۔ سلهم أيهم بذلك زعيم ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس قسم کی بےہودہ بات کا ذمہ دار ہے؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين یا ان کے کچھ اور شریک بھی ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون جس دن ساق یعنی احوال قیامت کی ہولناک شدت سے پردہ اٹھایا جائے گا اور وہ نافرمان لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون
ان کی آنکھیں ہیبت اور ندامت کے باعث جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ وہ دنیا میں بھی سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ تندرست تھے، مگر پھر بھی سجدے کے انکاری تھے۔ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون۔ بس اے حبیب مکرم، آپ مجھے اور اس شخص کو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے انتقام کے لیے چھوڑ دیں۔ اب ہم انہیں آہستہ آہستہ تباہی کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ انہیں معلوم تک نہ ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، کیا آپ ان سے تبلیغ رسالت پر کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ، کیا ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر اپنے فیصلے لکھتے ہیں؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، بس آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر فرمائیے اور مچھلی والے پیغمبر یونس علیہ السلام کی طرح دل گرفتہ نہ ہوں جب انہوں نے اللہ کو پکارا اس حال میں کہ وہ اپنی قوم پر غم و غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر ان کے رب کی رحمت و نعمت ان کی دستگیری نہ کرتی تو وہ ضرور چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے اور وہ ملامت زدہ ہوتے، مگر اللہ نے انہیں اس سے محفوظ رکھا۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ بنا دیا اور انہیں اپنے قرب خاص سے نواز کر کامل نیکوکاروں میں شامل فرما دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی حاسدانہ بد نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور وہ قرآن تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔